کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ اپنی تعلیمات۔ آپ نے سمجھنا ہوتا تو آپ اس سے پہلے سمجھ لیتے، لیکن اب ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ عام طور پر یہ بات وہ لوگ جو خوارق اور کرامات کے قائل نہیں ہیں وہ اس آیت کو لاتے ہیں لیکن مفہوم غلط پیش کرتے ہیں۔ بیان ہی آپ کی طرف کی دو آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے جواب کے لیے آپ کو قیامت تک کا وقت ہے، تو اپنے علم اور کتاب کے فیض سے بتائیں اور اس کا جواب دیں۔ آپ کو قیامت تک کے لیے وقت ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ادھر سے ادھر چل، تو اس وقت وہ حضرت سلیمان کے حکم سے چل رہی تھی یا خدا کے حکم سے؟ اور یہی فعل کی نسبت ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، امید ہے کہ آ جائے گی، اور اگر آ گئی تو آپ کا رجوع بھی آ جائے گا، لیکن جواب کے لیے آپ کے پاس قیامت تک کا وقت۔ حدیث جبریل پر توجہ کریں، نمبرنگ پہ نہیں۔ اس میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور ایک بشر کی صورت میں متمثل ہو کے سوالات کرتے ہیں، مل ایمان مل اسلام اور مل احسان۔ مل احسان کے جواب کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ فی الوقت میں آپ کو اس کے دوسرے جملے کی طرف لے جاتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ھذا جبریل یعلمکم دینکم۔ ان الفاظ پہ آئیے، رسول کریم فرما رہے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی یہ نشست اس میں تمہیں دین سکھایا جا رہا تھا اور سکھا رہے تھے جبریل۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ سکھا تو رسول اللہ رہے تھے، جبریل تو سوال کر رہے تھے۔ کسی بھی مجلس کے اندر معلم سکھا رہا ہوتا ہے اور جو متعلمین ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جبریل سوال اٹھا رہے ہیں فقط، مل اسلام مل ایمان مل احسان۔ سکھا تو رسول اللہ رہے ہیں لیکن رسول اللہ خود سکھانے کی نسبت جبریل کی طرف کر رہے ہیں، یعنی خود سکھا رہے ہیں لیکن فعل کی نسبت جبریل کی طرف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ھذا جبریل یعلمکم دینکم۔ تو یہاں فعل کی نسبت اس کی طرف ہے جو سبب فعل ہے، سبب فعل ہے، خود وہ فاعل نہیں ہے، یعنی حقیقی معنی میں فاعل نہیں ہے، وہ فعل کا سبب بن رہا ہے، وہ خود اور اس کا سوال تعلیم کا سبب ہو رہا ہے، لیکن اس سبب کی طرف خود رسول اللہ نسبت فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ عام طور پر یہ بات وہ لوگ جو خوارق اور کرامات کے قائل نہیں ہیں وہ اس آیت کو لاتے ہیں لیکن مفہوم غلط پیش کرتے ہیں، بیان ہی آپ کی طرح۔ حالانکہ اگر آیت کے درست ترجمہ کریں تو اس میں بشر کی طرف فعل کی نسبت کی نفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کان لبشر ان یؤتی بآیۃ، کہ کسی بشر کے لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے لائے گا، یعنی لائے گا بشر ہی۔ نشانی لانے کی نسبت بشر کی طرف ہے، لائے گا اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ کے اذن کا کون منکر ہے؟ لیکن لا کون رہا ہے؟ بشر۔ اللہ کے اذن سے لا رہا ہے لیکن لا بشر رہا ہے، یعنی عبد کی طرف نسبت ہے فعل کی، اللہ کے اذن کو ساتھ جڑا ہے، یعنی لاتا ہے تو خدا کے اذن سے لاتا ہے۔ دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے، لیکن وہ نسبت بھی ٹھیک ہے، یہ نسبت بھی ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نسبت ہوگی تو وہ فاعل حقیقی کی طرف ہوگی، اور یہ نسبت ہوگی تو یہ ہم پچھلی نشست میں سمجھا چکے ہیں، اسے مجاز عقلی کہتے ہیں، اور یہ اس چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے جس سے فعل صادر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی صدور، جس سے صدور ہو رہا ہے یا جو مصدر ہے اس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصرفات ہوتے ہیں، جو خوارق ظاہر ہوتے ہیں، بندوں کے ہاتھوں پہ ہوتے ہیں تو بندوں کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ اب وہ نسبت کرنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ عین توحید ہے، عین توحید، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو جواب آتا ہے اولم تؤمن، تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے مگر مجھے دکھائیے۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں بھی فعل حضرت ابراہیم کا ہے، ثم ادعوہن، اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو سمجھاتا جاؤں، کیونکہ اب آپ کو ساری اس طرح کی باتیں سمجھانی پڑیں گی۔ آپ نے سمجھنا ہوتا تو آپ اس سے پہلے سمجھ لیتے، لیکن اب ہم آپ کو سمجھائیں گے۔
ایک ایک کر کے پوری طرح سمجھائیں گے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ مزاج سے تعصب کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ہم جب شاہین کی بات کرتے ہیں آپ کبوں کی بات شروع کر دیتے ہیں، ہم جب علم سے کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ پھر ادھر ادھر کی فرقوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ کو ہر مسئلہ ایک ایک کر کے پوری طرح سمجھائیں گے۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے ابراہیم کو کہ یاتینک سعیا، وہ آئیں گے لیکن اس سے پہلے تم ان کو بلاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل انہیں لانے کا اور انہیں زندہ کرنے کا یہ جڑا ہوا ہے حضرت ابراہیم کے فعل کے ساتھ، یعنی ادعوہن یاتینک سعیا جڑا ہوا ہے، ایک فعل کے بعد دوسرا فعل، یعنی تم کرو گے پھر ہم کریں گے، یا تمہارے کرنے کے ساتھ ہم کریں گے، تم ایسا کرو پھر ہم بھی ایسا کر دیں گے۔ بینے ہی یہ نسبتیں بابوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور تم کرو گے تو ساتھ ہم کر دیں گے، تم کرو گے ساتھ ہم کر دیں گے، پھر تم کرو گے تو اللہ کے اذن سے ہو جائے گا۔ تو یہ نسبت کا مسئلہ ہے جو فعل کی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا مگر اللہ نے پھینکا، یعنی پھینک تم رہے ہو۔ ایک ظاہر بین دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک بندہ پھینک رہا ہے، بندے پھینک رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خدا پھینک رہا ہے۔ اب یہ تو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ اس مسئلہ کو وحدت الوجود کی طرف نہ لے جائیں، اس کا ظاہری ترجمہ ہی کر دیں اور اس کو متشابہات میں بھی نہ ڈالیں۔ ظاہری ترجمہ ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اس آیت کو دیکھنے کا ایک سٹائل یہ بھی ہے، اس کا ایک تناظر یہ بھی ہے کہ نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا مگر اللہ نے پھینکا، یعنی در حقیقت تمہارے فعل میں فعل الہی پوشیدہ ہے، تو جو پوشیدہ چیزوں کو سمجھنے والے ہیں وہ دراصل اندر فعل الہی کو بھی جان جاتے ہیں، اور بظاہر جو بندے کا فعل ہے اس کو بھی جان جاتے ہیں، پھر بندے کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں ایک وجہ سے، اور پھر بندے کے خدا کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں ایک وجہ سے۔ اور آج میں قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے جواب کے لیے آپ کو قیامت تک کا وقت ہے، لیکن آپ ہمیں ایک ضمانت دے دیں، آپ کسی بابے کی کسی کتاب سے استفادہ نہیں کریں گے، کسی متکلم کی کسی تفسیر سے استفادہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو علوم ہی بابوں کے ہیں، یہ سارے کے سارے جو علوم ہیں کیٹاگوریکلی یہ تو متکلمین نے درج کی ہیں اپنی کتابوں میں، اور آپ چونکہ سب پر ہی قلم پھیر دیتے ہیں، لہذا ایک شرط یہ ہے کہ آپ ان کی کسی کتاب سے، کسی مفسر، کسی متکلم، بلکہ جن کو آپ فرقہ پرست کہتے ہیں، جن نقطہ نظر کو آپ مختلف فرقوں میں معمول کرتے ہیں، ان تمام مکاتب فکر میں سے کسی کی کتاب سے کوئی استفادہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ واقعی علمی کتابی ہیں تو اپنے علم اور کتاب کے فیض سے بتائیں اور اس کا جواب دیں، آپ کو قیامت تک کے لیے وقت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، وہی اللہ، وہ اللہ جو چلاتا ہے ہواؤں کو، یرسل الریاح چلاتا ہے ہواؤں کو۔ اس کے بعد دوسری جگہ ہے کہ فسخرنا له الریح ولسلیمان الریح، ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی نرمی سے جدھر وہ چاہتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو ارسال ریاح ہے، یعنی ہواؤں کو چلانا، ہواؤں کو چلانا، یہ تمام زمان و مکان کے تمام حدود کو مشتمل ہے، یعنی کبھی کسی زمانے میں جب بھی ہوا چلی وہ خدا کے حکم سے چلی، وہ اس کی مرضی سے چلی، لیکن جب سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ادھر سے ادھر چل، تو اس وقت وہ حضرت سلیمان کے حکم سے چل رہی تھی یا خدا کے حکم سے؟ اس وقت اب یہاں پہ یہ بحث شروع نہ کیجئے گا کہ وہ نبی تھے، نبی اور غیر نبی، یعنی نیچے نہ اتر آئیے گا، میں آپ کو بلندی کی طرف لے جاتا ہوں، پھر آپ نے نیچے کی طرف نہیں آنا، آپ نے یہ بحث شروع نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی میں کروں گا، یہ بحث بھی میں شروع کروں گا۔ میں صرف ابھی تک فعل کے صادر ہونے اور فاعل کی طرف نسبت کرنے کے حوالے سے یہی میرا موضوع، اور ابھی تک میں یہی بیان کر رہا ہوں۔ نبی اور غیر نبی سے ظاہر ہونے والے جو خرقے عادت ہے اس پر بھی بات کروں گا، اس پر بھی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، اور وہ بھی پوری بات آپ کو سمجھائیں گے، پوری بات، ادھوری نہیں، پوری بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے یا حضرت سلیمان کے حکم سے چل رہی تھی۔ اس وقت جب حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں ہوا کو کہ ادھر سے ادھر چل، تو اس وقت ہوا ظاہر ہے کہ مخاطب ہے،
تو دراصل عامر کون ہے، حکم دینے والا کون ہے؟ اس وقت حضرت سلیمان یا خود خدا تعالیٰ؟ اگر آپ ہماری بات کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا بڑا ہی آسان ہوگا کہ میں نسبت کیسے کروں تو پھر دونوں کی طرف کروں، یعنی اس وقت خدا کے حکم سے چل رہی ہے یا سلیمان کے حکم سے چل رہی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ حضرت سلیمان کے حکم سے چل رہی ہے تو پھر خدا کا حکم معطل ہو گیا، اور اللہ کا حکم معطل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہوا کا چلنا دراصل اللہ تعالیٰ کی قیومیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ یہ پورا نظم خدا کی شان قیومیت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ حضرت سلیمان کے حکم سے چل رہی ہے اور فقط انہی کے حکم سے چل رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم معطل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم معطل ہو گیا، اور یہ تعطیل کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارسال ریاح میں وہ وقت کہ جب حضرت سلیمان حکم دے رہے ہیں تو نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ اب قرآن مجید میں تو دونوں آیتیں ہیں، حضرت سلیمان کی طرف بھی نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت ہے، اور یہی فعل کی نسبت ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آ جائے گی، اور اگر آ گئی تو آپ کا رجوع بھی آ جائے گا، لیکن جواب کے لیے آپ کے پاس قیامت تک کا وقت ہے۔